حضرات تیزی وقار توجہ چاہوں گا، بڑی قابل غور بات ہے، علماء میں شاہد تشریف فرما ہے۔ حضرات تیزی وقار لوگوں نے بڑی جناب والا ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ جناب والا آستانہ لیا سیال شریف کی حدود میں جناب والا ایمان باڑا بنے گا، ہم بنا کے رہیں گے۔ جناب والا میرے شیخ الاسلام نے کہا تھا جب تک قمر الدین زندہ ہے تب تک سیال شریف کی حدود میں ایمان باڑا نہیں بن سکے گا۔ حضرات تیزی وقار میرے شیخ الاسلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی تھی حضور جو گورنر ہے وہ تو آپ کا بڑا نیاز مند ہے، گورنر کے ساتھ آپ کے بڑے پیار محبت کے تعلقات ہیں، تو گورنر کے پاس جائیں، لاہور جائیں اور اس کے سامنے سارے مسائل رکھیں، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے شیخ الاسلام نے کہا تھا اچھا لاہور جانا ہے؟ جی حضور لاہور جائیں۔ جناب والا میرے شیخ الاسلام لاہور تشریف لے گئے، لاہور حاضری دی، واپس آگئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور گورنر ملا، مسئلے حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا کہا گورنر نے؟ میرے شیخ الاسلام نے کہا سنا، میرا وہ گورنر نہیں جو دنیا دار ہو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دنیا داروں کے دروازوں پہ جاتا رہوں؟ آپ نے فرمایا سنو، پھر آپ کا کیا گورنر کون سا ہے؟ فرمایا میرا گورنر ہے داتا علی حجویری۔ بولو بولو اونچا بولو۔ آپ نے فرمایا میرا گورنر ہے داتا علی حجویری، تو انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ تو اب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں سارے سیال شریف جاتے ہیں، تو کہیں آپ کو ایمان باڑا نظر آیا ہو؟ کہیں سیال شریف کی حدود میں رافضیت و خارجیت کے جراثیم نظر آئے ہوں؟ بولے نہیں آئے؟ تو کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا پیر وہ ہے جو نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے، بلکہ رب نے ہمیں غیرت مند پیر عطا فرمایا۔ لجپال 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 لجپال، رب نے ہمیں غیرت مند پیر عطا فرمایا ہے، اور ایسا پیر عطا فرمایا۔ حضرات تیزی وقار اگر ہمارا پیر غیرت مند ہے تو پھر سیال شریف کے مریدوں اور سیالویوں، پھر آپ کو بھی چاہیے غیرت مند بن کے زندگی گزارو، غیرت مند بن کے زندگی گزارو۔ میرے حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں کسی نے عرض کی، مرید تھا، مرید پیروں کے ساتھ پیار کیا کرتے ہیں۔ مرید نے عرض کی حضور یہ آپ مناظرے کرتے ہیں، مناظرے نہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ کیا کروں؟ کیا وجہ ہے کیوں نہ کروں مناظرے؟ حضرات تیزی وقار توجہ چاہوں گا، مرید تھا پیار کرنے والا۔ مرید نے عرض کی حضور وجہ یہ ہے کہ آپ مناظرے کرتے ہیں رافضیوں کے ساتھ، آپ مناظرے کرتے ہیں خارجیوں کے ساتھ، تو وہ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اچھا نہیں نہ لگتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو گالی نکالے۔ حضرات تیزی وقار میرے شیخ الاسلام جلال کے اندر آئے، جلال کے اندر آ کے آپ نے فرمایا اوہ تو میرا مرید نہیں ہو سکتا، فرمایا تو میرا مرید نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جب تمہارے پیر کو کوئی گالی نکالے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، جب تمہارے پیر کو کوئی گالی نکالے تو تمہاری غیرت ایمانی جوش میں آتی ہے۔ فرمایا جب شیخین کریمین صحابہ اہل بیت اطہار کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو بتاؤ تب تمہاری غیرت کدھر چلی جاتی ہے؟
तब तुम्हारी गैरत किधर चली जाती है। हजरत जी वकार इसलिए अपने मुकद्दरों पे नाज करो। रब ने हमें वो पीर अता फरमाया है जिसने हमें मोहब्बत सहाबा का भी दरस दिया है, जिसने हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत का भी दरस अता फरमाया। और उन्होंने जो मोहब्बत की है, चाहे वो मोहब्बत अहले बैत अतहार के साथ है, चाहे वो मोहब्बत सहाबा के साथ है, सहाबा ने भी वो मोहब्बत कबूल की है, अहले बैत अतहार ने भी वो मोहब्बत कबूल की है। 10 मुहर्रम का दिन था तो मेरे हुजूर सालिस साहब गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, बेटा कमरुद्दीन मीठा पानी बनाओ ना तो लोगों में तकसीम कर दो इमाम अली मकाम के नाम का। हजरत जी वकार आपने मीठा पानी तकसीम किया। जनाबे वाला हजरत ख्वाजा सालिस साहब गरीब नवाज हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप जनाबे वाला आंख लगी, किस्मत जाग पड़ी और ख्वाब के अंदर इमाम अली मकाम खुद तशरीफ ले आए। और आपने तशरीफ ला के क्या फरमाया, आपने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया, ये कौन सा तरीका किया। हजरत जी वकार तशरीफ लाए और खुशखबरी सुनाने के लिए आए, बशारत देने के लिए आए। फरमाया, ए ज़ियाउद्दीन तुम्हारे बेटे कमरुद्दीन ने जो मीठा पानी तकसीम किया हमारे नाम का, हमने वो मीठा पानी करबलाए मोहल्ला में पिया है। पता चला आपने वो पानी पसंद किया, आपने वो तरीकाकार पसंद फरमाया है।